ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم کہنا مانو گے، الذین ان کا جنہوں نے کفروا انکار کر دیا ہے، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں، ردہ یردو ہے مرتد اسی سے لفظ ہے پھیر دینا، واپس پلٹا دینا، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی یہ تو اگر سچے نبی ہوتے تو اتنے لوگ شہید نہ ہو جاتے، اس طرح شکست نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کفار نے، منافقین نے اور یہود نے اور یہود کے چیلوں نے کرنی شروع کی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، فتنقلبوا تو تم پلٹو گے، خاسرین نقصان پانے والے ہو کر، خسارہ پانے والے ہو کر، بل اللہ بلکہ اللہ ہے، مولاکم مولا تمہارا، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین ہے مددگاروں کا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے یعنی ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولا حبل، یعنی حبل کی جے ہے، اور لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی بھی مولا نہیں، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے، سنلقی جلد ہی ہم ڈالیں گے، فی قلوب دلوں میں، الذین ان کے جنہوں نے کفروا انکار کر دیا ہے، کافر لوگ ہیں، الرعب رعب کو، بما اشرکوا اس بنا پر کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ چونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، شریک ٹھہرایا ہے، ہم اس بنا پر کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، یعنی کافروں کے دلوں میں رعب ان کے اپنے شرک کی وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے عاجز مخلوق کو الہ بنایا یا الہی اوصاف میں اللہ کا شریک کیا، تو اس بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈالا ہے، ما جو کہ یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما جو کہ لم ینزل نہیں اس نے اتارا، بھی اس کے بارے میں، سلطاناً کسی بھی دلیل کو، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، وبئس اور برا ہے، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا، ظالموں کا ٹھکانہ ہی برا ہے۔ احد کے دن جب جو پہاڑی پر لوگ تھے، ان کا آگے ہم تذکرہ پڑھیں گے، وہ یعنی اس وہاں سے خالد بن ولید، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے آ گئے اور انہوں نے وہ سارا معاملہ پلٹ دیا، اور باوجود کہ وہ کفار غالب آ گئے تھے، لیکن وہ پھر وہاں سے نکل بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی نا کہ میں یہاں ہوں اور انا محمد الرسول اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور دوبارہ سے وہ حملہ آور ہوئے، تو یہ کفار بھاگ گئے، یعنی کہ ابو سفیان اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ مسلمان اپنی جمعیت دوبارہ اکٹھی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھاگ لو، تو اس کو اللہ نے یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَدَقَكُمْ سچ کر چکا تم سے، اللہ اللہ، وعدہ اپنا وعدہ، یعنی کفار اور منافقین بالخصوص کہہ رہے تھے نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی کہتے ہیں فتح ہوگی، تو ان سے تو وعدہ پھر کیا ہوا اللہ کا، تو واللہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللہ البتہ سچ کر چکا تم سے اللہ، وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب کہ تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں، حسا یا حس ہے حاسین سین،
یہ اسی سے احساس اور محسوس اور قوت حاسہ جو حواس خمسہ ہیں یہ اسی سے لفظ ہے، اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے پھر احساسات کو ختم کر دینے، قتل کر دینے میں۔ استحسونہم بإذنہ، جب کہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اسی کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم پھسل گئے، بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ، جب کہ تم نے باہم اختلاف کیا تھا، تنازع کیا تھا، کھینچا تانی کیا، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، تنازع ایک دوسرے سے بات کھینچنا، فی الامر معاملے میں، یعنی بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور ہمیں جو ہے نا تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی وغیرہ نا، تو وہ کہتے ہیں اب تو شکست تو نہیں، یہاں تو فتح ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب اتر جاؤ اور مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ وتنازعتم، یہ جو 50 تیر انداز آپ نے پہاڑی پر بٹھائے تھے تو ان کے بارے میں، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، بزدل ہو گئے، وتنازعتم، اور جب کہ تم نے باہم تنازع کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، فی الامر معاملے میں، حکم میں، یعنی جو نبی علیہ السلام کا حکم تھا اس میں اختلاف کیا تھا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی تھی، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، اراکم، اس نے دکھایا تھا تمہیں، ما تحبون، جسے تم پسند کر رہے تھے، یعنی مال غنیمت جسے تم پسند کر رہے تھے، جب اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا تو تم نے نافرمانی کی، نافرمانی کے نتیجے میں باہم اختلاف ہوا، اور اختلاف کے نتیجے میں بزدلی آئی اور پھسل گئے۔ یہ یعنی ترتیب میں الٹ ہے نا، کہ یعنی جو فشل ہے وہ یعنی کہ بزدلی ہے یا پھسل جانا ہے، ثابت قدم نہ رہنا ہے، اس کا سبب تنازع ہے، اور تنازع کا سبب عصیان ہے، نافرمانی ہے، تو اللہ ہمیں عصیان سے محفوظ رکھے۔ منکم، تم میں سے، من، کوئی ایسا ہے، یرید الدنیا، جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کا، ومنکم، اور تم میں سے، من، کوئی ایسا ہے، یرید الآخرہ، جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زاد المعاد میں بڑی عمدہ بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر اپنی بہادری کا ثبوت مال غنیمت ہوتا تھا، عرب کے اندر اپنی بہادری کا ثبوت مال غنیمت ہوتا تھا، اور جو صحابہ کرام تھے ان کی توجہ اس بات کی طرف تھی کہ میرے پاس مال غنیمت ہوگا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لے کر جاؤں گا، میری بہادری ثابت ہوگی۔ تو مال غنیمت ان کا اکٹھا کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت مال چاہتے تھے، نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بہادری کا جو ہے نا وہ ایک ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ان کے اندر وہ مال کی محبت تھی۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے یہاں یوں بیان کیا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا تھا جو دنیا میں اپنی ناموری اور اپنی شہرت چاہتا تھا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو آخرت کا طالب تھا، مرید، یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں ہمیں مل جائے۔ 11 صحابہ کرام عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو پہاڑی پر جو ہے ثابت قدم رہے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم، ان سے، صرفکم یعنی تم مسلمانوں کو پھیر دیا، عنہم، ان پر سے، یعنی تمہارا جو غلبہ تھا کفار پر وہ ہٹا دیا، ختم کر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی اور تم مال غنیمت سمیٹنے لگے تھے، اب وہاں پر آ کے بات ریاکاری بھی اور اس پہ آ گئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، یہ اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا، اور البتہ وہ تو معاف کر چکا ہے تمہیں، لقد عفا، البتہ وہ معاف کر چکا ہے تمہیں، یعنی جو غلطی ہوئی تھی
وہ بھی اللہ نے معاف کر دی کہ اس سے یعنی کوئی دنیا طلبی نہیں تھی، کوئی کفر نہیں تھا، کوئی دل میں بزدلی نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں وہ معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر۔ یعنی اللہ نے اگر یہ جو تم سے فتح واپس لے لی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو نعوذ باللہ کوئی رسوا کرنے کا پروگرام بنایا یا ایسا، نعوذ باللہ، ذو فضل علی المؤمنین، وہ ایمان والوں پر فضل ہی کرنے والا ہے، اور اس میں بھی اس نے فضل ہی کیا ہے، اور جو غلطی بھی ہوئی اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ اب کوئی یعنی ان لوگوں پر طعن و تشنیع نہیں کر سکتا، اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تصعدون، جب کہ تم چڑھتے چلے جاتے تھے، صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، ولا تلوون، یہ پیچھے جو احد کا پہاڑ تھا اس کی جانب، یعنی کہ اذ تصعدون ولا تلوون، اور تم نہیں مڑتے تھے علی احد، کسی ایک پر بھی، یعنی واپس پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے، والرسول، جب کہ رسول، یدعوکم، پکار رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ، پھر ایک صحابی تھے جنہوں نے بلند آواز سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہیں سن رہے تھے، تو وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَ، پھر اس نے بدلے میں دیا، کم، تمہیں، غمن، ایک غم، بے غمن، ایک غم کے ساتھ، ایک غم تو تھا کہ فتح شکست میں بدل گئی، ثم صرفکم عنہم، یعنی کہ جو فتح تھی وہ جاتی رہی، اور دوسرا غم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو فاصابکم، پھر بدلے میں دیا اس نے تمہیں، غمن، ایک غم، یعنی نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے کا، بے غمن، ایک غم کے ساتھ، یعنی جو فتح کے جاتے رہنے کا غم تھا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس سے جو تم سے جاتا رہا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو اس نے تمہیں پہنچایا، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، تمہارے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور تم سے جو فتح جاتی رہی ہے، تم اس پر غمگین نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا غم دے دیا کہ پچھلا غم سارا بھول گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی بات پتہ چلی تو وہ جو شکست کا غم تھا وہ بھی گیا، شہداء کا غم تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ واللہ خبیر، اور اللہ خبردار ہے، بما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تو فضل کی ایک صورت اللہ نے یہ بھی بتائی ہے، اصابکم غمم بغم، ایک غم کے اوپر اللہ نے ایک اور غم دے دیا ہے۔ ثم انزل، پھر اس نے اتارا، علیکم، تم پر، من بعد الغم، اس غم، اس خاص غم کے بعد، بڑے غم کے بعد، امنتن، ایک امن، یعنی وہ جب نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے کی بات چلی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب آگے سامنے آگے اور آپ کے گرد مسلمان اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پر جانا اللہ رب العزت نے امانتاً ایک سکون نازل کر دیا، نعاسن، ایک اونگ کی صورت میں، یعنی وہاں پر عین میدان جنگ کے اندر اس وقت یعنی ایک دم صحابہ کرام جانا ان پر نیند طاری ہو گئی، اور وہ حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے بار بار تلوار، 3 مرتبہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار گری اور پھر میں اٹھاتا پھر گر جاتی، تو نعاسن، یغشا، چھا گیا، یعنی وہ جو ایک سکون تھا ایک اونگ کی صورت میں، یغشا، وہ چھا گیا، طائفتن، ایک گروہ پر، منکم، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے ایک گروہ پر وہ چھا گیا، تو جو ایمان والے ہیں ان کا اظہار ہو گیا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا اظہار کر دے، تو وہ اظہار ہو گیا، جن پر وہ اونگ آ گئی وہ چھا گئی، تو وہ وَطَائِفَةٌ، جب کہ ایک گروہ تھا،
قد اہمتہم، اہم جانا تھا انہیں، اہم اہم جانا، ہم کہتے ہیں فکر کو، ہم پریشانی کو کہتے ہیں، فکر کو کہتے ہیں، اور اہمت یعنی پریشان ہوئے تھے ان کے بارے میں، انفسہم ان کے اپنے نفس، یعنی انہیں بس فکر تھی تو اپنی آپ ہی کی تھی، اپنے جانوں ہی کی فکر تھی، یعنی منافقین، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق گمان، ظن الجاہلیہ گمان جاہلیت کے، تو جنہیں اپنے بارے میں فکر تھی، نبی علیہ السلام کی انہیں فکر نہیں تھی، نبی علیہ السلام کا غم ان پر طاری نہیں ہوا تھا، تو ان کے اوپر اونگ بھی طاری نہیں ہوئی، اور انہیں بس اپنی جان کی فکر رہی، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرتے رہے، جاہلیت کے سے گمان کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کچھ بھی، حل لنا یا نہیں ہے ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، من شیئن کچھ بھی، یعنی ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، باہر نکل کر نہیں لڑنا چاہیے، بے وقوفی ہے وغیرہ وغیرہ نا، حل لنا من الامر من شیء، قل آپ فرمائیے، ان الامر یقیناً معاملہ، کلہ سارا کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنے جیوں کے اندر، اپنے دلوں میں، ما جو کہ لا یبدون نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس چیز کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ مسلمان ختم ہو جاتے، ان کو شکست ہو جاتی۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اگر کوئی ہمارا بھی اختیار ہوتا، ہماری رائے بھی مانی جاتی، ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے، ما قتلنا ہا ہونا یہاں پر، تو گویا یہ ہا ہونا کہنا، یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے بندے لے کر واپس چلا گیا تھا، یہ انہی جیسے لوگ تھے، یا وہی لوگ تھے، یا انہی کے ساتھی تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے، ما قتلنا ہا ہونا، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لا بارازا لام تاکید کا ہے، لازماً بارازا سامنے آ جاتے، نکل کر آ جاتے، الذین وہ لوگ، کتب علیہم لکھ دیا گیا جن پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنے پڑنے کی جگہوں پر، اپنے قتل گاہوں کی طرف، مضجع کہتے ہیں لیٹنے کی اور پڑنے کی جگہ، یعنی اپنی قتل گاہوں کی طرف وہ نکل کر خود ہی آ جاتے، وَلِيَبْتَلِيَ اور یہ اس لیے ہے، لام تعلیل ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس لیے ہوا کہ یبتلی آزما لے اللہ، ما جو کچھ، یبتلی اللہ آزما لے اللہ، ما جو کچھ کہ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ وہ چھانٹ دے، صاف کر دے، میل کچیل دور کر دے، اس کی، ما جو کچھ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، اس کی تمحیص کر دے، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو، یعنی جو سینے کے راز ہیں اللہ انہیں جاننے والا ہے، ان الذین یقیناً جو لوگ، تولوا پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان یوم اس دن، التقا جبکہ آمنے سامنے آئے تھے، الجمعان دو لشکر، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تھے، اور اس دن جن لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی اور نکل گئے تھے، انما بس بات یہ ہے، استزلہم ڈگمگا دیا تھا انہیں، الشیطان شیطان نے، بے بعض ما کسبوا اس بعض کے سبب جو کہ انہوں نے کمایا تھا، یعنی کہ یہ جو لوگ مارکے سے نکلے تھے، یا جو پہاڑی سے اتر آئے تھے، یا وغیرہ جو بھی، تو یہ اصل میں ہوا یہی تھا کہ شیطان نے ان کے کسی کام کی، کسی گناہ کی وجہ سے انہیں
ڈگمگا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ معاف کر چکا ان سے۔ پہلے جو فرمایا تھا آیت نمبر 152 میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وہ خاص ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کرام پہاڑی سے اتر آئے تھے، اور یہاں پر پھر جو باقی بھی جتنے اس میں غزوے میں شریک تھے سب کے لیے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سب سے درگزر کر چکا۔ ان اللہ غفور حلیم، یقینا اللہ بہت بخشنے والا، حلیم بردبار ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے، تحمل والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی جو صحابہ کرام تھے ان سب کو، یعنی کہ جو اکابر صحابہ، ان سب کو بھی یعنی اس بات کی تلقین کی کہ وہ بھی جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے یا جن لوگوں سے کچھ یعنی کہ ان سے یعنی یہ ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا وغیرہ، ان کو وہ معاف کر دیں۔ تو اللہ نے پہلے اپنی جانب سے معافی کا اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور 2 مرتبہ اللہ نے اعلان کیا اور کہا ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ گویا کہ باقی بھی نبی علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ بھی ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین